اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص نیک کام کرے گا تو اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ جو راہ راست سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد کام کرنے والوں کے لیے ایک نہایت ہی کریمانہ ضابطہ بیان فرمایا ہے، اور وہ ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی نیک کام کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو اس کی برائی کی صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ نیک کام کرے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی، صرف 10 تک محدود نہیں، یہ ادنا درجہ ہے 10، ادنا درجہ 10 ہے۔ اگر کوئی ایک نیک کام کرے گا تو صرف یہ ادنا درجہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد و حساب نہیں۔ 10 سے لے کر کے 70، 70 سے لے کے 700، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اور فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اور بڑھا دیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی 1 روپیہ یا 1 کھجور، دیکھیں کتنا معمولی یہ کام ہے، 1 روپیہ کوئی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے یا 1 کھجور کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، اور اس 1 روپیے کو یا 1 کھجور کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا وہ نیک کام ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے اخلاص کی بنیاد پر اگر کوئی 1 روپیہ کرے تو اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیتے، اتنا بڑھا دیتے کہ اس 1 روپیے کو یا 1 کھجور کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کی بلندی ہو جاتی ہے۔ تو نیک کام کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا۔ میں اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث تو وہ ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نسائی، ان میں سے جو ہے 2 حدیث کی کتاب تو بہت ہی معتبر اور مستند، قرآن کے بعد سب سے زیادہ مرتبے والی کتاب تو بخاری ہے، اس کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے، نسائی شریف بھی ایک حدیث کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کریم ہے، رحیم ہے۔ جو شخص نیک کام کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کرے، ابھی کیا نہیں ہے، جو شخص صرف نیک کام کا ارادہ کرے، مثال کے طور پر ابھی جو ہے فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی، اب ظہر کی کوئی نیت کر لے کہ ظہر کی نماز انشاءاللہ پڑھوں گا، یا کسی آدمی نے ارادہ کیا کہ میں حج کرنے اس سال جاؤں گا، یا کسی نے ارادہ کیا کہ میرے اوپر حج اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ ادا کروں گا۔ کسی بھی نیک کام کا صرف ارادہ کرتے ہی اس کو نیکیاں ملنی شروع ہو گئی۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، ارادہ کرے ان کے کرنے کے لیے تو 1 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، خواہ وہ عمل کرنے کی نوبت بھی نہ آئے، نوبت نہیں آئی لیکن اس نے نیت کر لی۔ پھر جب وہ نیک کام کر لے گا تو پھر اس ایک نیک کام کرنے کے ثواب اس کو 10 گنا ملے گا، 10 گنا سے لے کر کے 700 تک، اور 700 لے کر میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کر اللہ جتنا چاہیں گے اس کو اس کا ثواب دیں گے۔ جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر عمل نہ کرے، صرف گناہ کا ارادہ کیا، کوئی بھی گناہ کا ارادہ، اس کی کوئی وضاحت نہیں، کسی بھی گناہ کا ارادہ کیا
لیکن اس نے نہیں کیا تو نہیں کرنے پر بھی اس کو نیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے، کسی گناہ کا ارادہ کیا لیکن اس نے کیا نہیں، صرف ارادہ کیا۔ نیک کام میں کیا تھا کہ ارادہ کرتے ہی اس کو نیکی ملنی شروع ہو گئی، لیکن اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور اس نے کیا نہیں، نہ کرنے پر بھی اس کو نیکی ملے گی۔ تو ان کے لیے بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر گناہ کرے تو گناہ کا ایک ہی گناہ اس کو لکھا جاتا ہے۔ نیکیوں میں کیا تھا؟ 10 سے لے کر 700، اس سے بھی زیادہ، لیکن اگر کسی نے ایک گناہ کیا تو اس کو ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 10 گناہ نہیں لکھا جائے گا، یا اس کو مٹا دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اس عفو و کرم کے باوجود اگر کوئی آدمی ہلاک اور برباد ہوا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنے کا ارادہ ہی کر لیا۔ اتنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی کریمی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن نیکی کا ارادہ کرتے ہی اس کے نام اعمال میں نیکیاں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث شریف حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ بہت ہی بلند حدیث کا مرتبہ، حدیث کے اندر بھی مراتب ہیں، کوئی بہت ہی متواتر ہے، کوئی خبر احاد ہے، اس کی بہت ساری قسمیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کی جو حدیث ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ تعالیٰ سے کوئی بات ذکر کرے، بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، جو شخص ایک نیکی کرے اس کو 10 کا ثواب ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ، اور اگر کوئی ایک گناہ کرے تو اس کی سزا اس کو ایک ہی گناہ کی شکل میں ملے گی، یا اس کو معاف کر دوں گا۔ اور جو اتنے گناہ کر کے آئے جس سے ساری زمین بھر جائے، اتنا گناہ ہے کسی آدمی کا کہ ساری زمین بھر جائے، اور پھر وہ مغفرت کا طالب ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اتنے گناہوں کو بھی میں بخش دوں گا۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو مغفرت کا طالب ہو تو میں اس میں مغفرت اس کی مغفرت کر دوں گا، اور جو شخص میری طرف ایک بارش کا یہ ہے، ایک بارش آئے گا میں اس کی طرف 2 بارش آؤں گا، اور جو میری طرف ایک ہاتھ آئے گا میں اس کی طرف 2 ہاتھ آؤں گا، اور جو میری طرف جھپٹ کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر کے آؤں گا۔ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے غالباً پرسوں ہی کر چکا ہوں، غالباً 159 نمبر کی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہاتھ، ناک، کان، یہ ساری چیزیں جو اعضاء ثابت ہیں، اس کی تفصیلات میں، اس کی کیفیات میں جانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے اس کی شان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہاتھ ہے اللہ کو معلوم، اس کی شان کے مطابق۔ اب یہ حدیث شریف کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو میری طرف جھپٹ کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا، تو دوڑنا اس کی شان کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب عنوان یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے سائے میں لے لے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اس کو ڈھانپ دیا جائے گا۔ دوڑنے کا مطلب یہ ہے، تیزی کے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جو اعضاء کا حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور قرآن کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات میں، اس کی کیفیات میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بس یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، آنکھ ہے، پیر ہے، یہ سارے اعضاء ثابت ہیں، لیکن اس کی تفصیلات میں جانا ضروری نہیں، جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس آیت کریمہ کی وضاحت کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تفسیر بحر محیط میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ اشارہ ملتا ہے، اس آیت کریمہ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نیکی اور بدی، جو آدمی نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے، اس کو موت تک اس کے اوپر قائم رہنا شرط ہے۔ اس کو موت، جو نیکی کرے موت تک قائم رہے، یہ نہیں کہ ابھی جو اس نے نیکی کر لی اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، حبط ہو جائے۔ کوئی اگر نیکی کرتا ہے تو آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہنا شرط ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو آخری وقت تک اس کے اوپر رہنا شرط ہے۔ کسی نے برائی کی توبہ کر لی تو پھر اس کو سزا نہیں ملے گی،
بلکہ اس نے توبہ کر لی تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اور اگر کسی نے نیکی کی تو نیکی کے اوپر بھی آخری وقت تک قائم رہنا ضروری ہے، اور اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کے کام کی وجہ سے اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ حبط کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کوئی مسلمان مرتد ہو گیا، تو اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو اس کے مرتد ہونے کے ساتھ سارے نیک اعمال ختم ہو گئے، اب اس کا کوئی بھی ثواب نہیں، بلکہ اس کو تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے صدقہ خیرات کر کے احسان نہ جتایا ہو، جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، کہ کوئی آدمی صدقہ خیرات کرے تو احسان جتا کر کے، اس کو تکلیف پہنچا کر کے اپنے خیرات کے صدقے کو برباد نہ کرے۔ تو اگر کسی نے صدقہ خیرات کیا کتنی ہی تعداد میں، کتنا ہی کروڑ، لیکن اس نے احسان جتا دیا یا جس کو صدقہ دیا اس کو تکلیف اس نے پہنچا دی، تو اس نے تکلیف پہنچا دی تو اس کے احسان جتانے اور اس کے تکلیف پہنچانے اس کی نیکیاں صدقے کی ختم ہو گئی، اب اس کی نیکیاں نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کی عادت ہے مسجد میں بیٹھ کر، دیکھیے یہ حدیث شریف بہت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے ہے، اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا بھی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طریقے سے ضائع کر دیتا جیسا کہ لکڑیوں کو آگ کھا جاتی، جلا دیتی ہے، لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، دین کی باتیں کرنا نہیں، بلکہ فضول بیکار باتیں کرنا، وہ باتیں جو دنیا کی ہوئی ہیں ان باتوں کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتے، جیسا کہ لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے۔ تو یہ اعمال نیک کام کرنے کے بعد وہ یہ اعمال نہ ہو کہ کسی مرتد ہو گیا یا صدقہ خیرات کر کے اس نے جو احسان جتا دیا یا نیکی کر کے اس نے جو مسجد میں دنیا کی باتیں کر لی، تو ان اعمال کی بنیاد پر اس کی بہت ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس سے پتہ یہ چلا کہ لکھتے ہیں تفسیر محیط کے عالم کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی بھی نیکی یا برائی کے کرنے کے بعد موت تک اس کا قائم رہنا شرط ہے، موت تک قائم رہے گا تو نیکی اس نے کی ہے تو نیکی اس کو جزا ملے گی، اور اگر کسی نے برائی کی ہے تو پھر اس کو برائی کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد آیت کریمہ کے اندر لا یظلمون کا ایک جملہ، لا یظلمون کا جملہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں کمی نہیں کریں گے، کسی نے نیکی کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں کمی نہیں کریں گے، اور اگر کسی نے گناہ کا کام کیا اور کسی نے کوئی غلط کام کیا تو غلط کام کی جتنی سزا ہے اس سے بڑھا کر کے نہیں دیں گے، نیکی کو کم نہیں کریں گے اور برائی کو بڑھا کر کے اس کو سزا نہیں دیں گے۔ اور ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، اس آیت کریمہ کے اندر ایک جملہ ہے حسنہ، حسنہ کا معنی نیکیاں، اس سے علماء صرف نے یہ مراد لیا ہے، اس سے توحید مراد ہے، حسنہ سے مراد توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اس کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے۔ اور سیئہ ایک جملہ اس کے مقابلے میں استعمال کیا گیا، یعنی برائی سے معنی یہاں شرک، یعنی حسنات مراد توحید ہے اور سیئات مراد شرک ہے، کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ خالص عبادت کر کے اللہ کے پاس جائے گا تو اس کو اس کی بہترین اللہ جزا دیں گے، اور شرک کر کے، کفر کر کے، برائی کر کے جائے گا اور آخری وقت تک کوئی جو ہے شرک کر کے قائم رہا یا کہ کوئی مرتد ہو گیا تو نعوذ باللہ وہ بھی اس پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کیا دیں گے؟ سزا دیں گے۔ تو نیکی کرنے والوں کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور برائی کرنے والوں کی برائی کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے اس کو سزا نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت